اللہ تعالیٰ نے جسے جتنا علم عطا فرمایا اسی علم کے حساب سے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسے سمجھانے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے چند آیتیں میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پہلا تاج حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سر پر سجانا چاہا اور سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو اپنی خلافت اور اپنی نبوت سے سرفراز فرمانا چاہا تو مولا تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو بلا کر کے ان کے سامنے یہ اعلان کیا جسے قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع کر کے اپنی اس منشا کا اظہار فرمایا اور کہا کہ فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور اپنے خلیفہ کو زمین پر اپنا نائب بنا کر کے بھیجنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات کی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا اور ایسے کو اپنا نائب بنائے گا، یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کی، کہ یہ انسان جب زمین پر جائے گا تو مَن یُفْسِدُ فِیہا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ، وہاں جا کر کے یہ فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے پھر فرشتوں نے اپنی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسان تو جائے گا زمین پر، وہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد کرے گا، ایک دوسرے کی جان لے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو یہاں موجود ہیں، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری حمد بیان کر رہے ہیں اور ہم تیری پاکی ہر وقت بول رہے ہیں۔ تو جب ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری حمد، تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر خلیفہ تو اپنا بنانا چاہتا ہے، نائب بنانا چاہتا ہے، تو اپنی خلافت ہمیں عطا فرمائے، یعنی فرشتوں کو عطا فرمائے، اور تو انسانوں میں سے خلیفہ بنانے والا ہے اور اپنی خلافت، اپنی نبوت انہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں بات یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم۔ یہ اللہ رب العزت نے بات کی۔ اب آگے دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا، اعلان فرما چکا ہے فرشتوں کے درمیان، اور اپنی خلافت کو عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اب فرشتوں سے منوانا بھی ہے کہ یہ میری خلافت کا حقدار ہے آدم، اور پھر آدم کے ساتھ تمام انسان کی انسانی نسل میں جتنے انبیاء اور مرسلین آئیں گے وہ میری خلافت کے حقدار ہوں گے۔ اس چیز کو فرشتوں سے منوانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کام کیا، وہ یہ تھا آیت نمبر 31 میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو تمام اشیاء کا، تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ علم دے کر کے ان کی فضیلت فرشتوں پر اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میری خلافت کا حقدار اگر آدم ہے اور میری نبوت کا حقدار اگر آدم ہے اور میں اسے زمین پر اگر اپنا نائب بنا کر کے بھیجوں گا تو اسے وہ دے رہا ہوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسے تمام چیزوں کا علم دے کر کے بھیجوں گا۔ تو علم دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیت کو ثابت کیا اور انہیں خلافت کا اور اپنی نبوت کا اور اپنے نائب ہونے کا زیادہ حقدار، فرشتوں سے زیادہ حقدار حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا، تمام چیزوں کا علم دے دیا اور اس کے بعد پھر وہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی کہ حضرت آدم کو تو علم ہے، تم بھی بتاؤ، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تسبیح، تحلیل، عبادت کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو اب میں نے آدم کو علم کے زیور سے آراستہ کر دیا ہے۔ آدم کے پاس تو علم ہے کہ وہ تمام اشیاء کا جو علم اسے دیا گیا ہے، اگر اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے تو ہر سوال کا جواب دیں گے،
لیکن ذرا فرشتوں تم بھی بتاؤ، کیونکہ تم نے بھی سوچا تھا کہ شاید ہم اللہ کی خلافت کا کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں اور ہمیں اس کی خلافت ملنی چاہیے، تو اگر تم اپنی اہلیت تو پہلے ثابت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کی اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ تو چونکہ فرشتوں نے اعتراض کے طور پر یہ بات نہیں کی تھی، انہیں یہ چیز جتنی اس وقت سمجھ میں آئی تھی اس لحاظ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی تھی، تو جب اب انہیں معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم حضرت آدم کو ہم تمام فرشتوں سے زیادہ عطا فرمایا ہے، تو انہوں نے بھی مان لیا کہ خلافت کے حقدار، امامت کے حقدار اور قیادت کے حقدار حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ مقام آدم کو نہ مل کر کے اور آدم کی اولاد کو نہ مل کر کے تمہیں ملنا چاہیے تھا، تو جن چیزوں کا علم آدم کے پاس ہے ذرا تم بھی اس کے بارے میں کچھ کلام کرو، کچھ بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا ساری پاکی تیرے لیے ہے، ساری بزرگی تیرے لیے ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا فرمایا، ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کر لیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک علم والا اور حکمت والا تو ہی ہے، تیری ذات ہے علم والی اور حکمت والی۔ تو اب دیکھیں کہ علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اور تمام ملائکہ پر، اور ان کی بزرگی کو تمام فرشتوں نے مان بھی لیا، اعتراف بھی کر لیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی شان دکھانے کا جب وقت آیا تو اب فرشتوں کے اسی مجمع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، مولا تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ اے آدم، جن چیزوں کا علم میں نے تجھے دیا ہے اور جن کے بارے میں ابھی فرشتوں سے سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنی زبان بند کر لی اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتا ہے، تو ذرا تم ان چیزوں کا نام بتاؤ اور جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس علم کا ذرا اظہار کرو۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کا، ان چیزوں کے اسماء بتائے، ان کے نام بتائے، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا اس کا اظہار کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو احساس دلایا جو بات اس وقت ہوئی تھی جب فرشتوں نے کہا تھا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فساد کرے گا، فتنہ پھیلائے گا، خون ریزیہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب حضرت آدم کو علم دے کر اور ان کے علم کی برتری جب فرشتوں پر ظاہر ہو گئی اور انہوں نے اپنی لا علمی کا اقرار اور اعتراف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب پھر سے وہی بات دہرائی اور فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ زمین اور آسمانوں کے تمام غیب کو جاننے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جو غیب میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، ان سب کو جانتا ہوں۔ تو فرشتوں سے منوا لیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ یہی میری خلافت اور میری نبوت کے حقدار ہے، یعنی انسان حقدار ہے فرشتوں سے زیادہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب یہ علم ہے، علم کی وجہ سے ان کی برتری ثابت کی تمام فرشتوں میں، اور اب فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک تو تم نے یہ کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، لیکن جب علم کی بات آئی تو تم نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اب آدم نے ان اشیاء کا نام گنا کر کے اور اپنے علم کا اظہار کر کے تم پر اپنی فوقیت اور اپنی بزرگی جو ظاہر کر دی ہے، تو اب تمام فرشتوں تمہارے لیے حکم یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اب میں نے آدم کو جو علم عطا فرمایا ہے، اپنا خصوصی علم عطا فرمایا ہے، اس علم کے سامنے اور ذات آدم کے سامنے، علم آدم کے سامنے اب تم سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو آدم کو۔ تو یہ علم تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت آدم کو نہ صرف خلیفہ مانا اللہ تعالیٰ کا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کرنا پڑا، اور سجدہ اللہ تعالیٰ نے خود کروایا۔ فسجدوا الا ابلیس،
تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کو چھوڑ کر کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو ابلیس نے کیا کیا کہ انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جو پوری انسانیت میں انسان کو سب سے عظیم بنایا تمام مخلوقات میں، اور انسانوں میں نبیوں کو جو سب سے عظیم بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں علم کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ بھی کیا، علم کی وجہ سے مان بھی گئے، اعتراف بھی کیا، اپنے کم علم ہونے کا اعتراف کیا، اور حضرت آدم کے صاحب علم ہونے کا اعتراف کیا، اقرار کیا فرشتوں نے۔ اور اگر ہم اولیاء کرام کو دیکھیں، اولیاء کرام میں سے حضور پیران پیر کو دیکھیں کہ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویسے اولیاء کرام کے سردار سے پہلے انبیاء کرام کے سردار پر ایک نظر ڈال لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نہ فرشتوں میں سے چنا، نہ جنات میں سے چنا، نہ کسی اور مخلوق میں سے چنا، انسانوں میں سے چنا اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وجہ کیا بنی؟ علم۔ اور حضور پاک علیہ السلام جو تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی میں تعلیم دینے والا، میں تمہیں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ہر حلال اور حرام کی اور شروع سے لے کر کے آخر کی ہر چیز کی میں تعلیم تمہیں دیتا ہوں۔ تو حضور معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں۔ حضور کو جو بزرگی ملی اور فضیلت ملی تمام انبیاء کرام پر، وہ بھی علم کی وجہ سے، اور حضرت آدم کو ملی وہ بھی علم کی وجہ سے۔ اب حضور پیران پیر کو دیکھیں، شہنشاہ بغداد کو دیکھیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ولایت کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ انہیں کیوں عطا فرمایا؟ تو وہ خود فرماتے ہیں، جب اگر آپ نے قصیدہ غوثیہ پڑھا ہوگا، اور ختم قادریہ جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے، جب آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے تو صرف ایک شعر جس میں حضور پیران پیر نے بتایا ہے کہ میں ولایت کے اس مقام تک کیسے پہنچا ہوں، کس راہ کو میں نے طے کیا ہے، اور کن راہوں سے ہوتا ہوا میں ولایت کے اس مقام پر فائز ہوا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو حضور پیران پیر جب یہ بتاتے ہیں اور اپنے مریدوں کو اور قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے میں نے کون سا راستہ طے کیا ہے، تو پیران پیر فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، لوگوں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی وقت کا قطب ہوتا ہے، وقت کا غوث ہوتا ہے، عبدال ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور ولایت کا تاج اگر کسی کے سر پر سجایا جاتا ہے، تو حضور پیران پیر جو اولیاء کرام کے سردار ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ میں خود اگر قطب بنا ہوں، قطبیت کے مقام پر فائز ہوا ہوں، تو درست العلم، میں نے علم حاصل کیا ہے، ساری زندگی علم میں نے پڑھنے میں لگا دیا ہے، اور علم پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی میں اور علم کے نور کی وجہ سے تمام راستے میرے لیے آسان کر دیے، اور علم کے نور سے اور علم کی روشنی میں تمام راستے طے کرتا کرتا میں قطبیت کے منزل پر اور مقام پر آ کر کے فائز ہو گیا ہوں۔ تو حضور پیران پیر نے کیا بتایا؟ علم کی وجہ سے۔ حضرت آدم کو عزت علم کی وجہ سے، حضور پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزت اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کی وجہ سے، اور اگر آج ہم ذلیل ہیں تو بے علم ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ حضور پیران پیر نے آج یہ نہیں بتلایا ہے، یہ پہلے ہی بتلا دیا تھا، اپنے زمانے ہی میں بتلا دیا تھا کہ سیدھا سا راستہ ہے، اگر تم قطب نہ بھی بنو اور غوث نہ بھی بنو، عبدال نہ بھی بنو، اور اللہ تعالیٰ کا ولی نہ بھی بن سکو، تو کم سے کم اس راستے پر چلو جو میرا راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ درست العلم حتی صرت کتبا، مجھے دیکھو کہ اگر میں ولایت کا تاجدار بنا ہوں تو علم کے راستے پر چلتے چلتے بن گیا ہوں۔ تو اگر تم جہالت کے راستے پر چلو گے تو تم کہاں جاؤ گے؟ تم نہ غوث اعظم کے ماننے والے کہلا سکو گے اور نہ غوث اعظم کو جاننے والے کہلا سکو گے۔ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے 2006 میں جو سبمٹ کی گئی تھی کانگریس کے ٹائم پر، جو ایکس پرائم منسٹر ہیں
ان کے کہنے کی وجہ سے جو پورے ملک بھر میں جو تفتیش ہوئی اور جو رپورٹ تیار کی گئی، اس میں جو رپورٹ تیار کی گئی تھی کیا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہ ہم غوث کو جانتے ہیں، نہ امام الانبیاء سے ہمارا تعارف ہے، اور نہ ہم اپنے باپ آدم کو جانتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نے اپنے باپ آدم کی تعلیم کو اپنایا ہوتا تو ہمارے باپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا تھا۔ اگر ہم اپنے باپ کو صحیح سے جان لیتے تو ہم بھی اسی علم کے راستے پر چلتے۔ اگر ہم نے اپنے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہوتا تو سچر کمیٹی کی جو رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کی حالت جہالت کی وجہ سے دلتوں سے بھی زیادہ غیر گزری ہے، تو یہ حالت ہماری نہ ہوتی۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ نہ غوث کو جانتے ہیں نہ غوث کو مانتے ہیں۔ اگر یہ غوث کو جاننے اور ان کے ماننے والے ہوتے تو کم سے کم جاہل نہ ہوتے۔ اور وہ رپورٹ اب وہ تو پس پشت ڈال دی گئی ہے۔ جس حکومت نے یہ کروایا تھا، حکومت اب آپ جان رہے ہیں کن کی ہے، اب وہ اس پر عمل درآمد تو کیا کرتے، وہ جو رپورٹ ہے اسے پس پشت ڈالنے کے بعد اب وہ ہمارا آرتھک ہمارا ساماجک بہشکار کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے ہمیں حاشیے پر رکھا، کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ تم جاہل ہو اور تمہاری حیثیت نہیں ہے چونکہ، اس لیے تم حاشیے پر رہو، سائڈ میں رہو، گیٹ پر رہو، تمہاری یہ اوقات ہے۔ اور جب رپورٹ پیش کی گئی کہ یار اتنی بڑی تعداد ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، اور اس بڑی تعداد میں بڑی تعداد اولیاء کرام کے ماننے والوں کی ہے، زبانی ماننے والوں کی، کیونکہ اگر یہ صحیح میں ماننے والے ہوتے تو جو عزت اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے حضرت آدم کو دی تھی، جو عزت علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو دی تھی، جو عزت علم کی وجہ سے حضور پیران پیر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اگر یہ اہل سنت، یہ اہل علم ہوتے، اہل تقویٰ ہوتے اور صحیح میں اہل معرفت ہوتے تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ وہی عزت عطا فرماتا۔ یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ اس طرح سے جس طرح سے آئی ہے ویسے نہ آئی ہوتی، بلکہ یہ منہ بول کر کے پھر یہ کہہ رہی ہوتی کہ یہ ہے غوث و خواجہ کے ماننے والے، یہ جاہل نہیں ہیں، یہ عالم ہیں، یہ صاحبان علم ہیں، اور صاحبان علم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ لیکن اگر آج ہم ذلیل ہیں تو یہ دوسروں کی رپورٹ پڑھ کر کے بھی سمجھو کہ ہم کتنا ماننے ہیں غوث و خواجہ کے۔ حضور پیران پیر نے یہ راستہ بتلا دیا ہے کہ اگر عزت چاہیے تو دیکھو مجھے عزت ملی ہے، مجھے ولایت ملی ہے، مجھے قطبیت ملی ہے علم کی وجہ سے، اور تم یہ کہو گے کہ عالموں کا راستہ الگ ہے، عارفوں کا راستہ الگ ہے، تو پھر اگر راستہ الگ الگ کرو گے تو جو سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے بڑا عارف ہے اور جو سب سے بڑا ولی ہے، جب اس نے بتا دیا کہ اگر میں پہنچا ہوں ولایت کی منزل میں نے طے کی ہے، مجھ سے پوچھو کہ ولایت کیسے ملتی ہے اور ولایت کا تاجدار کیسے بنا جاتا ہے، تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں نے تو علم حاصل کیا ہے۔ تو اگر حضور پیران پیر قطب بنتے ہیں، ولی بنتے ہیں، غوث بنتے ہیں، عبدال بنتے ہیں، جس منزل پر پہنچتے ہیں علم کی وجہ سے، تو غوث پاک کو ماننے والوں ان کا مہینہ ہے، یہ تحیہ کرو کہ اگر اپنے آپ کو ذلت سے نکالنا ہے اور صحیح معنوں میں قادری بننا ہے اور صحیح معنوں میں قادری بن کر کے رہنا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، یہ والی اگر تڑپ ہے تو صحیح معنوں میں پھر علم کا دامن تھامو اور جس راستے پر چل کر کے حضور پیران پیر نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو، ورنہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا، تمہارا آرتھک، ساماجک اور سوشل ہر طرح کا بائیکاٹ ہوگا، تمہیں حاشیے پر ڈالا جائے گا اور تمہارا بہشکار کیا جائے گا، تم سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا اس ملک میں۔ اس ملک میں اگر جینا ہے تو ایک راستہ ہے اولیاء کرام کا، اور اولیاء کرام کا راستہ وہی علم کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، حدیث کا راستہ ہے، سنت کا اور اللہ کی معرفت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل ہم تمام لوگ جو دعوے دار ہیں اولیاء کرام کو ماننے کے، ہم سب کو اپنے زبانی کلامی دعوے کے ساتھ اپنے عمل کی دلیل سے ان کا ماننے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ۔